تو دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کو بہت ہی تفصیل اور باریکی سے بیان کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود دین اسلام سے بہت دور ہیں۔ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے کاموں اور گناہوں میں مبتلا ہیں جو ہماری نظر میں تو بہت چھوٹے لگتے ہیں، مگر اسلام میں ان گناہوں کے بارے میں بہت سخت وعیدیں اور عذاب سنائے گئے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں مسلم معاشرے کا تقریباً مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن یہ گناہ کرنا آپ کے لیے دنیا میں بھی بہت بڑی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی کی بات ہے اور برائی کا راستہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک نامحرم مرد اور عورت کی جنسی ملاپ کو ہی زنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے زنا سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں سے بے حیائی کی باتیں دیکھی جائیں، آنکھوں سے بے حیائی دیکھے، خواہ وہ کوئی تصویر ہو یا کوئی بے حیائی کا سین ہو، یا کسی اجنبی عورت کو بھی آنکھوں سے دیکھنا زنا میں شامل ہے۔ اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں سننا جیسے زنا کے جذبات اور خیالات پیدا ہونے لگے جو زنا کی طرف مائل کریں۔ اسی طرح زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، یعنی فحش کی بات چیت کرنا، غیبت کرنا، گندی باتیں کرنا۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر کا بھی زنا بتایا گیا ہے، یعنی ہاتھ سے کوئی کام کرنا، اور پاؤں کا زنا یعنی کسی اجنبی عورت کی طرف پاؤں سے چل کر جانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا بھی زنا ہوتا ہے، یعنی اپنے دل میں ہی بے حیائی اور برائی کی تمنا کرنا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتا دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئی ہیں، تاکہ کسی بڑی برائی سے بچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے، یعنی ایسے وسائل، ایسے طریقے، ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہاری بے حیائی اور برائی کی طرف تمہیں مائل کر دے۔ تو دوستو، صرف زنا یہی نہیں ہوتا کہ تم کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرو، بلکہ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی ہوتا ہے، دل اور دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ تو ان سب زنا سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔